الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کاشف محمود آپ کا خادم ایک بہت خوبصورت میسج آج کے دن آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیالکوٹ میں اور ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں ELC کا آغاز ہم نے تقریباً آج سے 20 سال پہلے کیا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ ہم بچوں کو انگریزی زبان سکھا کے جو یورپین ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو وہ سمجھیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر وہ ان ساری چیزوں کو سیکھ کے اپنے ملک میں وہ ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کریں اور باقی لوگوں کے ساتھ وہ زندگی گزارنا سیکھیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے کڈس کلب گرامر اسکول بنایا الحمدللہ، اور اس کو بنائے ہوئے بھی تقریباً 15 سال ہو گئے۔ اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اسکول کے ساتھ ساتھ ہم کالج بھی بنائیں گے، اور اس سال ہم نے کالج کا آغاز بھی کر دیا الحمدللہ، جس کو ہمالیہ کالج کہتے ہیں، اور یہ دونوں لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہم نے بوائز اینڈ گرلز کے لیے شروع کیا ہے الحمدللہ۔ میں آپ کو میرا وعدہ آپ سے یہ بھی ہے انشاءاللہ کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں یونیورسٹی کا آغاز بھی کریں گے۔ ان شارٹ، تعلیم سے متعلقہ، تعلیم سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے شہر سیالکوٹ، صرف سیالکوٹ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک ایسا تعلیمی نظام متعارف کروائیں گے جس سے ہم دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے، دونوں لحاظ سے ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، بلکہ ریمائنڈ کرواتا چلوں کہ پاکستان میں جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ 3 ہیں۔ پہلا ہمارا ONA لیول سسٹم ہے، اس کے علاوہ ہمارا پاکستان میں میٹریکولیشن سسٹم ہے، اور تیسرا سسٹم ہمارا مدرسہ سسٹم ہے۔ ان تینوں سسٹمز کو اگر آپ سامنے رکھیں خواتین و حضرات، تو میں سب سے پہلے جو والدین گھر میں ہیں میں ان کو یہ بات ریمائنڈ کروانا چاہوں گا۔ تو ان تینوں نظاموں میں جو ہم نے سیکھا، یا آپ لوگوں نے سیکھا، یا میں نے سیکھا، اور جو ہم سکھا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی اس پہ غور کیا کہ یہ سسٹم ہمیں دے کیا رہا ہے؟ یہ سسٹم سوائے ہمیں بے روزگاری کے کچھ بھی نہیں دے رہا۔ میں آپ کو چیدہ چیزیں بتاتا جاتا ہوں انشاءاللہ کہ اس سسٹم نے ہمیں دیا کیا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم بہت اچھا ہے، یہ تینوں سسٹم بہت اچھے ہیں، تو پھر مجھے آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے معاشرے میں دینی فرقے، سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں اتنے زیادہ کیوں ہو گئے؟ اگر یہ 3 سسٹم میں اگر آپ اپنے بچے کو، اور آپ نے پڑھا اور ہمارے بچے یہ پڑھ رہے ہیں، پھر ہمارے سسٹم میں دینی فرقہ واریت کیوں ہے؟ اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں ڈپریشن کیوں ہے؟ آپ مجھے بتائیں ہمارے معاشرے میں ڈر کیوں ہے؟ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ ان سسٹم میں سے ہو کے ہمارے معاشرے میں بیماریاں کیوں ہیں؟ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس سسٹم میں بچہ جب پڑھ کے باہر نکلتا ہے تو اس کو غصہ کیوں اتنا آتا ہے؟ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا اس سسٹم میں کیوں نہیں سیکھتا؟ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ ہم بے صبرے کیوں ہیں؟ ہمیں اس سسٹم نے، میں اس سسٹم صرف اسکول یا کالج کو میں دوش نہیں دے رہا، اس میں والدین آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، یہ پورے کا پورا معاشرہ ہے، کیونکہ اس پورے معاشرے سے ہی بچہ سیکھتا ہے۔ لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے وہ سکھانے کے لیے ہم اپنے بچوں کو اسکول اور کالجز بھیجتے ہیں، اور وہاں پہ ایک سسٹم ہے جس کے سسٹم میں آ کے بچہ یہ ساری چیزیں سیکھتا ہے۔ جب بچہ 10 سال یا 15 سال یا 20 سال ان انسٹیٹیوشن میں جاتا ہے، ان اداروں میں جاتا ہے، تو پھر ہمارے معاشرے میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ سیلفشنس کیوں ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں ہمارے معاشرے میں غربت کیوں ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں ہمارے معاشرے میں گندگی کیوں ہے؟ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں انجسٹس کیوں ہے؟ ہمارے معاشرے میں انصاف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انصاف بھی تو اسی سسٹم نے دینا ہے۔ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس سسٹم میں ان ایکوالٹی کیوں ہے؟ اس سسٹم میں ہم دونوں مرد اور عورت کو ایک جیسے حقوق کیوں نہیں دیتے؟ آپ مجھے بتائیں۔ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس سسٹم میں کرپشن کیوں ہے؟ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس سسٹم میں تعاون نام کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی، اور اس کی صرف اور صرف وجہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ
کہ اس سسٹم میں ہم ایک دوسرے سے حسد کیوں کرتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس سسٹم میں دکھاوا کیوں ہے؟ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس سسٹم میں بے روزگاری کیوں ہے، غربت کیوں ہے؟ آپ مجھے یہ بھی بتائیں اس سسٹم میں مفلسی کیوں ہے؟ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس سسٹم میں والدین کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، ان کو ان کی عزت نہیں کی جاتی، ان کو احترام نہیں کیا جاتا، ان کو ڈیو رسپیکٹ نہیں دی جاتی، وہ بھی تو اس سسٹم کا حصہ ہے۔ تو پھر ایسا کیوں ہے؟ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس سسٹم میں عورتوں کے حقوق کو پامال کیوں کیا جاتا ہے، عورتوں کو مکمل طور پر حقوق کیوں نہیں دیے جاتے؟ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس سسٹم کے تحت جب بچہ نکلتا ہے تو آپ کے پورے معاشرے میں بے گھر لوگ کیوں ہیں، ہوملیس پیپل کیوں ہیں؟ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس سسٹم میں میری بیٹی یا آپ کی بیٹی یا بہن کی شادیاں دیر سے کیوں ہوتی ہیں؟ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس سسٹم میں ہمیں اپنی بیٹی یا بہن کی شادی کرنی ہے تو جہیز کیوں دینا پڑتا ہے؟ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس سسٹم میں ہم اپنے نیبرز کے حقوق پورے کیوں نہیں کرتے؟ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس سسٹم میں پردہ کیوں نہیں ہے، سیگریگیشن کیوں نہیں ہے، مرد اور عورت کے درمیان پردہ کیوں نہیں ہے؟ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس سسٹم میں ولگیرٹی کیوں ہے، ہمارے معاشرے میں فحاشی کیوں ہے؟ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس معاشرے میں عورت کو عزت کے نام پر قتل کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس پورے نظام میں فیوڈلزم کیوں ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ دہشت گردی اس سسٹم میں کیوں ہے؟ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ رشوت خوری اس سسٹم میں کیوں ہے؟ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ سود جس پہ لعنت کی اللہ نے، سود جس کی حرمت قرآن پاک میں ہے، سود سے ہمارا معاشرہ بھرا ہوا کیوں ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم مٹیریلسٹک کیوں ہیں، ہم چیزوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ پروڈکشن ہمارے نظاموں کی ہے جہاں ہم اپنے بچوں کو بیچتے ہیں۔ اس پورے سسٹم میں، اس پوری سوسائٹی میں اتنے زیادہ سکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز اور مدارس ہونے کے باوجود فراڈ کیوں ہے؟ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس پورے سسٹم میں بچہ پڑھنے کے بعد مایوس کیوں ہے، بچہ پڑھنے کے بعد پریشان کیوں ہے، والدین پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ بچہ بی اے اور ایم اے کرنے کے بعد بھی وہ بے روزگار رہتا ہے، اس سے یہ نہیں پتا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے خواتین و حضرات، میری پوری کوشش رہی ہے، ابھی 15 سال ہوئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ 10-15 سال مزید لگیں گے اس سسٹم کو تبدیل کرتے ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ اتنا زیادہ آلودہ ہو چکا ہے کہ والدین گھر بیٹھے ہوئے اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ بھی 15, 20, 25 سال اسی سسٹم میں سے ہو کے آئے ہوتے ہیں۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ رٹا لگا کے نمبر ساڈے منڈے دے آ جان تو وہ پاس ہو جائے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ یونیورسٹیز اور کالجز اور سکولز میں ٹاپ کرنے کے بعد انہیں زندگی گزارنا نہیں آتا۔ میں نے آپ سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم درخت کے جو جتنے بھی 3 لیولز ہیں اس لیول پہ ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے۔ میری مراد کہ ہم روٹ لیول پہ بھی ایجوکیشن بچوں کو دیں گے۔ وہ آپ کا سکول اور ہمارا سکول الحمدللہ اس معاشرے میں آ چکا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ ہم بچوں کو سٹیم لیول پہ بھی لے کر جائیں گے، ان کو تعلیم دیں گے، اور اس کا آغاز میں نے کالج کی صورت میں کر دیا الحمدللہ، اور ہم ان کو فروٹ لیول پہ بھی جا کے انشاءاللہ تعلیم دیں گے۔ اب کالج، میں دوسرے کالجوں سے اپنے کالج کا کمپیریسن نہیں کرتا، قطعی طور پر موازنہ نہیں کرتا، لیکن میرے بچوں، میں جو سسٹم دینا چاہتا ہوں وہ میٹرک تک بھی وہی سسٹم ہے، لیکن اس میں ہم 80 to 90% جو ہیں وہ مفلوج ہیں، کیونکہ ہمیں گورنمنٹ کی پالیسیز کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ 10 سے 15% ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس سسٹم کو، ہمارا جو اپنا سسٹم ہے، ہم اس کو لاگو کر سکیں، جس میں بہترین چیز دین اسلام ہے، اسلامیت کی تعلیم ہم دیتے ہیں، عربی زبان کی تعلیم ہم دیتے ہیں، اور دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ بیرون ملک رابطہ کرنے کے لیے اور اپنا کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے ہم انگریزی زبان سکھاتے ہیں۔ اب ہیملیس کالجز میں ہم کیا آفر کریں گے ایکیڈیمک سٹڈیز کے علاوہ؟ میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کہوں گا، والدین کو خصوصی طور پر، اور جو بچے 1st ایئر 2nd ایئر 3rd ایئر یا 4th ایئر میں آئیں گے، کہ وہ ہیملیس میں جب داخلہ لیں گے انشاءاللہ تو ایکیڈیمکس کے علاوہ ان کو اتنی چیزیں انشاءاللہ ملیں گی کہ وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں، آپ یقین کریں، اتنے طاقتور بن کے نکلیں گے کہ وہ کسی کو اپنے پاس بھی ٹکنے نہیں دیں گے۔ میری مراد یہ ہے کہ وہ اپنا کمپیریزن کسی سے بھی نہیں کر سکیں گے، وہ منفرد ہوں گے۔ ہم نے کالج کا نام ہی یہ رکھا ہے
تاکہ جو اقبال کے شاہین ہیں وہاں تک چوٹی تک پہنچے، ہمالیہ کی چوٹی تک پہنچے، کیونکہ اقبال نے اپنے شاہینوں کو چوٹی سے اوپر اڑنا سکھایا ہے۔ اس کے جو شاہین ہیں وہ آپ لوگ ہیں، وہ ہم لوگ ہیں۔ ہم نے زمین پہ اپنے بچوں کو چلنا نہیں سکھانا، ہم نے ان کو آسمانوں پہ اڑنا سکھانا ہے، بادلوں کے اوپر انشاءاللہ لے کر جانا ہے۔ تو ہمالیاز کالج میرے پیارے بچے اور بچیوں، اب دیکھیے کیا کیا بینیفٹس آپ کو ہوں گے انشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں، میری نظر میں ایجوکیشن جو ہے وہ ایک کمپلیٹ پیکج ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایف اے کر لیا یا بی اے کر لیا، یا بی اے میں ہم زیادہ تر جتنے بھی لوگ ہیں والدین سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول اس لیے بھیجتے ہیں، کالج اس لیے بھیجتے ہیں صرف اور صرف وہ ڈگری لے لیں اور ان کو کہیں نوکری مل جائے۔ تو میں آج آپ کو کہنا چاہوں گا کہ پیارے بچے اور بچیوں، صرف نوکری کرنے کے لیے تو اس دنیا میں آپ لوگ نہیں آئے۔ نوکری آپ نے 8 گھنٹے کرنی ہے، اور جو 16 گھنٹے آپ نے گزارنے ہیں وہ کیسے گزارنے ہیں مجھے آپ یہ بتائیے۔ تو یہ ساری چیزیں 24 گھنٹے دیہڑی کے ہوتے ہیں خواتین و حضرات اور میرے پیارے بچوں، ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ہم نے ان 24 گھنٹوں میں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے وہ یہ ہمالیاز کالج آپ کو سکھائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پہلی بات میں نے آپ سے کی کہ ہمالیاز کالج میں اگر آپ کا بچہ آتا ہے تو وہ نوکری کے لیے ہم اس کو لازمی تیار کریں گے، اس کی امید رکھی۔ اور میں یہ بھی آپ کو کہتا چلوں گا کہ ہمالیاز کالج میں جب بچہ پڑھتا ہے تو ہم اسے پڑھائی کے دوران ہی اس قابل کر دیں گے کہ ان کو ڈیفرنٹ کمپنیز اور آرگنائزیشن یہاں پہ سروے کر کے وہاں سے لے کے ان کو اپنے آرگنائزیشن میں جابز انشاءاللہ دیں گے۔ اس کے علاوہ وہ اور کیا سیکھیں گے؟ دیکھیے مجھے بتائیے، آپ ایف اے بی اور ایم اے کرتے ہیں، کبھی اس سسٹم نے آپ کو خود کے بارے میں بتایا کبھی کہ آپ کیا ہیں، آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ مراد کہ اللہ نے تمہیں یہ دماغ دیا ہے تو کیوں دیا ہے؟ ہم بچوں کو سکھائیں گے کہ یہ آنکھیں دی ہیں تو ان کا پرپس کیا ہے؟ ہم بچوں کو سکھائیں گے کہ یہ 2 ہاتھ جو کلاکار ہیں، اس کی مدد سے ایک پینٹر اتنی خوبصورت پینٹنگ کرتا ہے، اس کی مدد سے ایک خوبصورت پلیئر بالنگ کرتا ہے، بیٹنگ کرتا ہے، اس کی مدد سے تیراکی کرتا ہے، اس کی مدد سے وہ لڑتا ہے، اس کی مدد سے وہ کیٹو اور ہمالیہ کی پہاڑیوں کو سر کرتا ہے۔ لیکن ہمارا تعلیمی نظام یہ سب کچھ نہیں سکھاتا، ہم اپنے بچوں کو مفلوج بناتے ہیں، لیکن میں ایسا اپنے کالج میں نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ۔ ہم اپنے بچوں کو کریٹیو بنائیں گے۔ کریٹیو تو وہ ہوتے ہیں، لیکن جو کریٹیوٹی ان کے اندر چھپی ہوتی ہے وہ باہر لے کر آئیں گے، اور اس کے لیے ہمارے پاس ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہیں، ہمارے پاس ڈیفرنٹ ڈسپلنز ہیں جو ہم اپنے بچوں کو انشاءاللہ دیں گے۔ اس کے علاوہ پیارے بچوں، ہم سب سے طاقتور چیز جو نہ ایف اے میں ہے، نہ بی اے میں ہے، نہ ایم اے میں ہے، وہ ریلیجیس ایجوکیشن ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ ہمالیاز کالج میں ریلیجیس ایجوکیشن اور ایکیڈیمک ایجوکیشن ہم دونوں کو پیرالل لے کے چلیں گے، دینی اور دنیاوی تعلیم، جو کہ میری نظر میں اور بہت سے علماء کرام کی نظر میں 2 نہیں ہے، 1 ہے۔ دینی ایجوکیشن سے ہی دنیاوی ایجوکیشن نکلی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتا ہے کہ نکلو باہر اور دیکھو کہ دنیا میں کیا ہے۔ اس طرح جب وہ بندہ نکلا، اس نے ڈسکوریز کی، اس نے ایکسپیریمنٹس کیے، تو پھر یہ دنیاوی تعلیم بنی۔ جب ان دونوں کو یکجا کیا جائے گا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کا بچہ کیا چیز بنتا ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم آپ کے اور ہمارے بچوں کو کمپیریٹیو ریلیجنز کی بھی ایجوکیشن دیں گے، وہ بہت ضروری ہے۔ ہم الحمدللہ اللہ کی طرف سے ایک دینی فیملی میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت لکی ہیں، الحمدللہ ہم بہت لکی ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو دینی فیملی میں پیدا نہیں ہوئے، ان کو کیسے بتائیں گے کہ دین اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ؟ ہم ان کو کیسے کنونس کریں گے کہ فلاں فلاں ریلیجن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ ہم ان کو بتائیں گے اللہ ایک ہے۔ ہم ڈفرینٹ کمپیریٹیو ریلیجنز کا نالج ان کو دے کے پلیٹ فارم کے کھڑا کر کے ان کو پوری دنیا میں وہ بتائیں گے، اسلام کو پروپوگیٹ کریں گے کہ اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام، دین اسلام ایک بہترین دین ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دوسرے مذاہب کی بھی انشاءاللہ تعلیم دیں گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ آپ کے بچوں کو انشاءاللہ ہمارے کالج میں پڑھنے کے بعد نوکری تو ملے گی، لیکن میں اکثر اپنے لیکچرز میں کہتا ہوں کہ ہم استاد
اپنے بچوں کو نوکری حاصل کرنا تو سکھاتے ہیں، لیکن نوکری کرنی کیسے ہے وہ نہیں سکھاتے۔ ہم اپنے بچوں کو امپلائبلٹی سکلز بھی انشاءاللہ سکھائیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو فری آف کاسٹ کمپیوٹر سکلز بھی سکھائیں گے، تاکہ ان کو پڑھنے کے بعد کسی اسکول یا کالج یا یونیورسٹی میں علیحدہ سے ان کو کمپیوٹر کورسز نہ کرنے پڑیں۔ پڑھائی کے دوران ایف اے، ایف ایس سی، بی اے، بی ایس سی کرنے کے دوران ہم ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی دیں گے، وہ بھی فری میں کروائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے بچوں کو، ہمالیہ کالج کے بچوں کو بزنس سکلز بھی سکھائیں گے کہ بزنس کرنا کیسے ہے۔ ایک کمپلیٹ پیکج ایجوکیشن کا لیڈیز اینڈ جینٹلمن میرے پیارے بچوں میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمالیہ کالجز آپ کو سوشل نالج بھی انشاءاللہ دے گا، آپ کو مکمل پریکٹیکل انشاءاللہ بنائے گا۔ اس کے علاوہ آج کل سوشل میڈیا کا استعمال آپ کے سامنے ہے، یہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ ہم اپنے اور آپ کے بچوں کو سوشل میڈیا کا جو مثبت استعمال ہے، جو اس کا پازیٹیو یوز ہے، وہ سکھائیں گے۔ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس میں سے ہم نے چیزیں چن چن کے اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ میرے پیارے بچوں، آپ یہ دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ اپنے والدین سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارا بچہ ایف اے، بی اے، ایم اے کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو بیٹی ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ گھر کے کام کر سکتی ہے؟ یا میں اپنی بات کروں تو مجھے کسی اسکول یا کالج نے سکھایا ہے کہ میں کپڑے کیسے استری کروں، اور اگر میری بیوی یا میری ماں گھر میں نہیں ہے تو میں کوکنگ کیسے کرنی ہے، گھر کی صفائی کیسے کرنی ہے، کوئی پنکھا خراب ہو گیا ہے، کوئی بلب خراب ہو گیا ہے، کوئی موٹر خراب ہو گئی ہے، گاڑی پنکچر ہو گئی ہے، موبائل خراب ہو گیا ہے، اتنی چیزیں ہمارے گھر کی خراب ہوتی۔ تو ہم اپنے پیارے بچوں کو جو ڈومیسٹک سکلز ہیں انشاءاللہ وہ بھی سکھائیں گے۔ ہم اپنی بچیوں کو سٹچنگ بھی سکھائیں گے، تاکہ جب ان کی شادی ہو تو وہ اپنے کپڑے خود سی سکیں یا اس کو سمجھ سکیں، ان کو کھانا اچھا بنانا آتا ہو، ان کو گھر اچھا مینیج کرنا آتا ہو، اور جب بیگم گھر میں موجود نہ ہو تو ہمارے جو بچے ہیں وہ اپنے گھر کو سنبھال سکیں۔ بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، ان کو سکھانا، ان کو پڑھانا لکھانا کیسے ہے، یہ سب کچھ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ اس کے علاوہ میں بات آلریڈی کر چکا ہوں کہ بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے۔ تو اڈاد ساڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ والدین ہیں جو اس کو ہندو اور مجوسی بناتے ہیں۔ تو والدین کو مجھے یہ بتائیں، اچانک ایف اے اور بی اے کے بعد ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں، کیا اس بچی کو پتہ ہے کہ بچہ پالنا کیسے؟ ہم نے صرف اس کو بی اے اور ایم اے کروایا تاکہ وہ نوکری حاصل کر سکے، لیکن اس کو یہ نہیں سکھایا کہ اپنے سسر اور ساس کی خدمت کیسے کرنی ہے، ان کے ساتھ اپنا رویہ کیسے رکھنا ہے، ننان پڑ جائے دی لڑائی رہتی ہے، ہسبینڈ کو کیسے لے کے چلنا ہے، گھر کو مینیج کیسے کرنا ہے، کیونکہ وہ گھر کی جو ہے رہبر وہ ہے۔ اس لیے ہم اپنی پیاری بچیوں کو پیرنٹنگ بھی سکھائیں گے، بچوں کو پالنا بھی سکھائیں گے، ڈومیسٹک سکلز بھی سکھائیں گے۔ اور والد کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ بچوں کو کیسے پالنا ہے، بچہ تنگ کر رہا ہوتا ہے وہ پکڑ کے بیگم کو دے دیتا ہے، ایسے جیسے ادا پتر یا پتری نہیں۔ ہم نے مل کے دونوں کو سکھانا ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش انشاءاللہ کیسے کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے آپ کو کریٹیو، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، ہم نے کریٹیو بنانا ہے۔ آپ کے دماغ کی جتنی بھی کھڑکیاں ہیں یا کھانے ہیں وہ کھولنے ہیں، تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ بہت دور تک سوچ سکتے ہیں۔ دنیا آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ دنیا کو اپنے ہاتھوں پہ نچا سکتے ہیں۔ آپ کو ہم نے سرونٹ نہیں بنانا، ہم نے آپ کو کسی پہ ڈیپینڈ کرنا نہیں سکھانا، ہم نے آپ کو طاقتور بنانا ہے، انڈیویجول پاورفل بنانا ہے، تاکہ آپ خود سے زندگی گزارنا سیکھ سکیں، آپ کسی کے ترلے منتے سوائے اللہ کے نہ کریں۔ اس کے علاوہ طاقتور چیز میں، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، میں ابھی بھی چیلنج کرتا ہوں، مارکیٹ میں بی اے، ایم اے، ایم ایس سی، ایون ڈاکٹرز، لائرز اور اچھی پوسٹ پر لوگ جو موجود ہیں وہ اردو ٹھیک طرح سے نہیں بول سکتے، وہ پنجابی ٹھیک طرح سے نہیں بول سکتے، اور سب سے مشکل زبان جس کو ہم سمجھ بیٹھے ہیں، انگریزی نہیں بول سکتے۔ میری مراد یہ نہیں کہ آپس میں نہیں بول سکتے، آپس میں بول سکتے ہوں گے، لیکن مجمع کے سامنے وہ نہیں بول سکتے۔ ہم اپنے بچوں کو کمیونیکیشن سکلز بھی سکھائیں گے، ہم ان کو انگلش سپیکنگ کورسز کروائیں گے، لیول 1 لیول 2 بھی کروائیں گے، اور آئیلس میں بھی ہم ان سے تعاون انشاءاللہ کریں گے۔ سب سے طاقتور چیز کمیونیکیشن سکلز بھی ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ تو یہ میرے پیارے بچوں اور بچیوں اور میرے والدین جو گھر میں موجود ہیں، ہمالیہ کالجز آپ کے لیے بہت خوبصورت پیکج لے کر آیا ہے۔ آپ نے تجربات تو بہت سے کیے ہوں گے، باقی کالجز اور یونیورسٹیز والے بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے کام کرنے
کا ویژن رکھتے ہیں، ہم کوئی بھی ہمارا کمپیٹیٹر نہیں ہے، لیکن ہم منفرد اس لیے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والے ہیں، اس کو آگے لے کے چلنے والے ہیں۔ ہم منفرد اس لیے ہیں کہ ہم نے دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہم منفرد اس لیے ہیں کہ ہمارے کالج میں بچہ جب پڑھے گا تو پریشان نہیں ہوگا۔ ہم منفرد اس لیے ہیں کہ ہمارے والدین جو بچے جو ہمارے کالج میں پڑھ رہے ہیں ان کے والدین کی پریشانی ختم ہوگی، روزگار اچھا ملے گا، رسپیکٹ ملے گی، پیسہ ہوگا، اور دنیا میں ان کی ایک اپنی پہچان ہوگی، ان کی آئیڈینٹی ہوگی، وہ اپنے آپ کو ریکگنائز کر پائیں گے۔ بیرون ملک جائیں گے تو ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ ہم کسی اور نئی دنیا میں آ گئے ہیں، انہیں یہی لگے گا کہ ہاں یہی پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان میں تعلیم ہم ان کو اس طرح کی دیں گے کہ وہ اپنے آپ کو آؤٹ آف دا ورلڈ نہیں سمجھیں گے، وہ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ میری آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ اپنے بچے اور بچیوں کو ہمارے ہمالیہ کالجز میں بھیجیے۔ ہمالیہ کالجز بوائز کیمپس ماڈل ٹاؤن ہادم علی روڈ پہ ELC کیمپس میں موجود ہے، اور گرلز کیمپس ہم نے وہ ایک سیپریٹ کیمپس بنایا ہے، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا دور شہر سے جانا پڑے گا، اتنا بھی دور نہیں۔ وی مال آپ نے کینٹ میں دیکھا ہوگا، اس سے باہر نکل کے کاکے والی پلی ہے، وہاں پہ ہم نے ہمالیہ کالجز کا گرلز کیمپس بنایا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے ہمالیہ کالجز کا ایک اگو کی کیمپس میں بھی ہم نے اپنا ایک کیمپس بنایا ہے۔ آپ یہ 3 جگہوں پر اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے ہمالیہ کالجز کو بھی پورے پاکستان میں اس کا نیٹ ورک لے کے جانے لگے ہیں، اس میں بھی ہمیں آپ کے کوآپریشن کی ضرورت ہوگی۔ آئیے اپنے اور ہمارے بچوں کو اتنا طاقتور بچہ بنائیں، اتنا طاقتور پڑھا لکھا بنائیں کہ وہ خود ایک پہچان اپنی معاشرے میں بن سکے، جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ میرا وعدہ ہے ہمارے کالج میں بچہ پڑھا ہوا یقیناً اللہ کی توفیق اور ہمت اور طاقت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا یا دی ہوئی ہے، وہ اپنا مقام لازمی پیدا کرے گا۔ ہمالیاز کالجز جو کہ پروجیکٹ ہے ELC انگلش لینگویج کلب کا، اس سال لانچ ہو چکا ہے۔ وی آر ویٹنگ فار یور چلڈرن اینڈ انشاءاللہ دے ول گیٹ دا بیسٹ ایجوکیشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔